في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر صلوات محمد وآل محمد. عزیزان محترم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں توفیق عنایت کی کہ ہم عبادت کر سکے، صحت و سلامتی عطا کی کہ ہم اس کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ حاضر رہ سکیں۔ قرآن مجید کی آیت جو آپ کی خدمت میں عرض کی، سورہ انا انزلنا کی شروع کی آیت، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میں کیا بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سورہ انا انزلنا سورہ قدر کہتے ہیں، اور اس میں جو ذکر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہمیں قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو کل جو ہے آمادگی کے ساتھ، تیار ہونے کے ساتھ ہمیں شب قدر میں داخل ہونا ہے۔ یہ شب شروع کب سے ہوتی ہے؟ جیسے ہی ہم مغرب کی جو اذان کا وقت ہوتا ہے وہ شب لگ گئی، تب سے لے کر اذان صبح تک جو ہے یہ شب کا وقت ہے۔ تو جب ہم شب قدر یہ 10.5 گھنٹے، تو یہ 10.5 گھنٹے نہیں ہے عزیزان محترم، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ قرآن میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے یہ 10.5 گھنٹے۔ صبح 5:30 سے اگر حساب لگائے رات کو 7 بجے تک، یہ 10.5 گھنٹے کوئی معمولی وقت نہیں ہے ظاہر محترم، بہت ہی قیمتی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے لیے بہت ہی جلدی ہم اس وقت میں شبہ قدر میں ہم اللہ سے نزدیک ہو سکتے ہیں۔ فرشتے اس دن میں نازل ہوتے، شب میں نازل ہوتے ہیں، ہمارے اعمال وقت کے امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ اس راتوں میں شبہ قدر میں آئندہ سال تک ہمارے لیے کیا کیا ہونے والا ہے وہ سب لکھا جاتا ہے، ہماری تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اگر راتوں کو سوتے رہے تو سمجھ لے کہ پورے سال بھر بھی اگر جاگیں گے تو وہ فائدہ نہیں ہو پائے گا۔ تو یہ شبہ قدر، اگر ہم موٹا موٹا حساب لگائیں کہ کیا ہے یہ شبہ قدر، اگر دیکھیں تو ایک رات میں اگر آپ نے عبادت کی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے 30,404.5 یعنی کہ 30,400 4.5 دن آپ نے عبادت کی۔ یہ شب قدر کیا؟ 30,404 روز تقریباً اس کے برابر ہے۔ اور آگے جائیں، یہ شب قدر جو ہے کیا ہے؟ 7,29,708 گھنٹے، یعنی ہم جو 7,29,708 گھنٹے میں جو کام کر سکتے ہیں، فقط ہمیں جو ہے یہاں 10.5 گھنٹے کے اندر وہ چیزیں مل سکتی ہیں۔ یہ 1000 مہینے سے بہتر، اس کا مطلب یہ ہے۔ آگے دیکھیں، اگر منٹ دیکھا جائے تو منٹ کے اندر ہے 4,82,480 منٹ، یعنی شب قدر کے اندر اتنی منٹ جو ہے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ بس مختصر آپ کے خدمت میں عرض کروں، بتا دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ اگر کوئی شخص 1 گھنٹہ اپنا برباد کرتا ہے شب قدر میں، کتنا وہ برباد ہو رہا ہے، کتنا برباد کر رہا ہے اپنا؟ 110 گھنٹے تقریباً برباد کر رہا ہے وہ۔ 1 گھنٹہ برباد نہیں ہوا اس کا، 110 گھنٹے اس نے برباد کیے۔ اگر کوئی 1 منٹ شب قدر کے اندر برباد کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے 9.19 دن اس نے برباد کیے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ حساب اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تاکہ ہمیں احساس ہو، ہمارا ایک ایک
جو منٹ ہے وہ کتنا قیمتی ہے. اور شب قدر کے اندر چاہے 19ویں رات ہو، چاہے 21ویں شب ہو، چاہے 23ویں شب ہو، ائمہ نے تمام کو شب قدر کہا ہے. جب اماموں نے کہا ہے تو ہر چیز، ہر شب قدر ہمارے لیے بابرکت بھی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہاں بہت ہی عظمت رکھتی ہے. ان شبوں میں مانگ لیجئے جو مانگنا ہے. آئندہ سال تک کے روزی، رزق و روزی مانگنا ہے، مانگ لیجئے. صحت و تندرستی مانگنا ہے، آئندہ سال تک کے لیے مانگ لیجئے. یہ شب قدر کے اندر پرابلم سولو، یہ تمام چیزیں اگر ہم مانگنا چاہیں تو شب قدر کے اندر لکھے جاتے ہیں اور آخر میں امام کی خدمت میں پہنچ کر امضا ہو جاتی ہے. یہ فائل جو ہے کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور اسی اعتبار سے ہماری زندگی آئندہ سال تک ہوتی ہے. تو عزیزان محترم، یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم شب قدر کو معمولی نہ سمجھے. اس کا ایک ایک منٹ جو ہے اگر 9-10 دن کے برابر ہو تو واقعاً کتنی عظمت والی یہ شب ہے. صلوات محمد و آل محمد. دیکھیں روایت کے اندر ہے بہت عظمت والی. اگر کوئی شخص شب قدر میں سجدہ کرتا ہے، جو ہم سجدے کرتے ہیں نا، اگر کوئی سجدہ کرتا ہے شب قدر میں، اس کا کیا اجر ہے؟ واقعی عزیزان محترم اس کا اجر جو ہے بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے. ارشاد ہے روایت کے اندر منقول ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھے اور نماز کا جو ایک سجدہ بجا لاتا ہے، انشاءاللہ جو ہے لوگ اپنی مستحب نمازیں، دوسری واجب نمازیں، قضا نمازیں ہر اعتبار سے اپنے اعتبار سے لوگ پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے. اگر کوئی ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی جنت کے اندر اس کو ایک ایسا درخت عطا فرماتا ہے کہ جس کا سایہ جو ہے 100 سال کے راستے تک پہنچتا ہے. یعنی اتنا بڑا درخت ہے کہ 100 سال تک وہ چلتا نہیں بلکہ سواری کے اوپر سوار ہو کے جائے تو اتنا بڑا درخت جو ہے جنت کے اندر اس کو عطا کیا جاتا ہے. غور تو کریں کیا کیا ہم نے. 5-10 سیکنڈ کا سبحان ربی العلی و بحمدہ سجدہ کیا ہے. کیا کیا ہے؟ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے نعمت عطا کی. کیا کیا ہے؟ فقط سجدہ شکر کیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی 100 سال وہ بھی جنت کے اندر. عزیزان محترم اب ہمارے اختیار میں ہم کہ کیا اسے حاصل کرتے ہیں. اگر کوئی ایک رکوع ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں وہ گھر عطا کرتا ہے جس کے جو گھر بنا ہوا ہے دور، یاقوت، زبرجد، لولو، یعنی جو قیمتی سے قیمتی پتھر ہوتے ہیں جس کے دنیا جس کو لینے کے لیے تڑپتی ہے، اس گھر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دے گا کہ جو رکوع کرتا ہے. یعنی نماز پڑھے گا، رکوع کرے گا. عزیزان محترم اگر کوئی تشہد کرتا ہے تو اس کے لیے ہے جنت کے اندر اس کو کمرے دیے جائیں گے. اگر کوئی سلام پڑھتا ہے تو جنت میں اس کو لباس عطا کیا جائے. بہرحال بہت لمبی روایت ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی سمجھ کر کچھ نہیں کر رہے ہیں. تصویر لیجئے اور محمد و آل محمد پر درود بھیجیے. اے میرے اللہ، محمد و آل محمد کے صدقے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں شب قدر سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے میرے اللہ، سب سے بڑی دعا، تمام لوگ دعا مانگیں گے، سب سے بڑی دعا کہ تمام بیماری، تمام پرابلم، تمام مصیبتوں کا حل ایک ہی چیز ہے، وہ یہ کہ ہمارے وقت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. اے میرے اللہ، حاضرین کی تمام دینی مرادیں پوری فرما. اے خدا، اگر جو ابھی تک ہمارے گناہ، ہمارے مرحومین کے گناہ معاف نہ ہوئے ہو تو ہمارے گناہ آج ابھی اسی وقت
तमाम गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमा, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा, उनके अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।